کہانی کا عنوان انا قسط نمبر 2۔ شہیر زرناب سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات گھر میں پہلے پہل تو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر جب یہ خبر ہدا تک پہنچی تو اس کو لگا کہ جیسے اس کا وہم سچ ثابت ہو گیا ہو، جیسے شہیر واقعی اس سے دور جانے کی تیاریوں اور کوششوں میں تھا۔ اس نے گھر میں یہی کہا تھا کہ وہ زرناب کو پسند کرتا ہے۔ زرناب بھی یہ سن کر قطعی نہیں مان رہی تھی۔ ہدا سے پوچھا گیا تو اس نے بھی کہہ دیا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بات اس نے کس دل سے کہی تھی وہی جانتی تھی۔ یہ بات سن کر دونوں کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ تم ٹھیک کہتی تھی ماروش، وہ شخص تو نہ جانے کب کا زرناب کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ اسے بس بہانہ چاہیے تھا مجھ سے دور جانے کا۔ میں اگر ناراض تھی، غصہ تھی، بدگمان تھی تو وہ منا سکتا تھا، بدگمانی دور کر سکتا تھا، مگر اس نے چٹ پگنی پٹ پیار رچا لیا۔ وہ اپنی اکلوتی دوست کے آگے رونا رو رہی تھی۔ شہیر کے لیے اس کے دل میں بدگمانی ڈالنے والی بھی ماروش تھی۔ کچھ لوگ آپ کے ذہن اور دل میں اتنی نفاست سے زہر انڈیلتے ہیں کہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہو پاتا۔ پاگل رو مت، اس کی شادی پر یوں جانا کہ اس کو کم سے کم اس بات کا غم لے ڈوبے کہ تمہیں کیوں نہیں کوئی فرق پڑا۔ ماروش کے کہنے پر اس نے سر کو جنبش دی، مگر دل کا لا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس سے جا کر اس کے ساتھ کی بھیک مانگ لے۔ پہلے انا اور غصہ تھا اور اب بے بسی اور محبت تھی۔ شاویز، اگر اس کو مجھ سے ذرا بھی محبت ہوتی نا تو وہ لڑکی کبھی بھی خاموش نہ بیٹھتی، کم سے کم ایک بار تو آ کر جواب دہی کرتی مجھ سے۔ وہ دکھ سے کہہ رہا تھا۔ چند دنوں بعد اس کی اور زرناب کی شادی تھی اور وہ بالکل نہیں راضی تھا۔ اب سے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اگر اس کا دماغ غصے کی وجہ سے خراب تھا تو وہ کیوں پاگل بن گیا تھا۔ وہ تھوڑا سا صبر کر لیتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس لڑکی کو آپ سے محبت نہیں ہے جو رو رو کر مر رہی ہے؟ آپ دونوں کی اسی سوچ نے آپ دونوں کو مروا دیا ہے، شویز دکھ سے کہہ رہا تھا، اور وہ سر ہاتھوں پر گرا کر بیٹھ گیا۔ کبھی کبھی انا اور میں رشتوں کو بری طرح اور اچانک کھا جاتی ہے۔ اگر ایک جھک جائے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اور جب احساس ہوتا ہے تو ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں بچتا، شاویز دکھ سے کہہ رہا تھا۔ تم منع کرو گے یا نہیں؟ گھر والوں نے اب زبردستی ہی شاویز اور ہدا کی شادی بھی ان دونوں کے ساتھ رکھ دی تھی، تو اب وہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے غصے سے کہہ رہی تھی، میں منع نہیں کروں گا، میرا کوئی ارادہ نہیں جوتے کھانے کا۔ شاویز نے اطمینان سے کہا تھا۔ دیکھو شاویز، قسم سے میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا ہے، وہ اب بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ یار، میں نے بہت کوشش کی ہے امی ابو کو منانے کی، وہ لوگ آگے سے بلیک میل کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی کی 2 ہی بیٹیاں ہیں، پہلی بھی باہر چلی گئی ہے اور دوسری بھی باہر گئی، تو ہم دونوں گھروں کے درمیان خلا آ جائے گا۔ میں انکار نہیں کر سکتا، وقت لگے گا تو قبول کر لو گی تم بھی۔ اب مجھے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ تو کیا مجھے ساری زندگی اس آگ میں جھلسنا ہوگا؟ وہ بے بسی سے رونے لگی تھی، اور یہی کام وہ زور و شور سے سر انجام دے رہی تھی۔ مہندی والی رات تھی اور فنکشن اکٹھا ہی رکھا گیا تھا۔ اس کا شہیر سے کافی دنوں سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ دل اب اتنا بھر آیا تھا کہ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ان دونوں کو اسٹیج پر لایا گیا تو دونوں کی نظریں ملی، دونوں کی آنکھوں میں ہی نمی تھی۔ شاویز نے آگے بڑھ کر زرناب کا ہاتھ تھاما تو شہیر اور ہدا دونوں ہی چونکے تھے۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، شہیر نے آہستگی سے اس کے کان میں کہا تھا۔ تم دونوں بیٹھو، آپ دونوں بات سنیں۔ شاویز نے پہلے زرناب اور ہدا کو بٹھایا اور پھر شہیر اور ہدا کو مخاطب کرتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیں، میں اور زرناب ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو پلیز ہماری خاطر آپ دونوں شادی کر لیں، پلیز ایک دوسرے کو برداشت کر لیں، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے واقعی محبت کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں بری طرح چونکے تھے۔ ایسے مت دیکھیں، آپ دونوں کی شادی ہو رہی ہے، انتلا نے ان کی بے یقین نگاہوں کو پڑھتے ہوئے محظوظ ہو کر کہا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم سب گھر والوں نے جب آپ کی بات سنی تو ہمیں احساس ہوا کہ آپ دونوں کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میں نے، شاویز، انزلہ اور فاریہ آپی نے مکمل پلاننگ کی کہ آپ کو نہیں بتائیں گے، آپ کو سزا دینے کے لیے نہیں بتایا کہ آپ لوگوں کی ایک دوسرے سے ہی شادی ہو رہی ہے۔ ارجنٹ شادی اس لیے ارینج کی کہ آپ لوگوں کے درمیان غلط فہمی دور کرنے
ضروری تھا۔ اور ہدا، جیسے تم شاویز کو بھائی مانتی ہو نا، ویسے ہی شہیر بھائی بھی میرے لیے بھائی ہیں۔ آپ دونوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ایک اگر غلطی پر ہے تو دوسرا اس کو سمجھ لے، نہ کہ رات سے پہلے اس کو تکلیف دینے کے لیے کسی اور کو منانا شروع کر دے۔ زرناب نے مسکراتے ہوئے سب کچھ بتایا اور آخر میں سمجھایا تھا تو ان دونوں کا سر کچھ شرم اور کچھ خوشی سے جھک گیا تھا۔ اس کے بعد ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد ہی دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ کتنی ٹوٹی بکھری حالت میں تھے اور اب آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ہدا جو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس زرناب پر شک کرتی رہی جس نے اس کو محبت اتنے خوبصورت انداز میں لوٹائی تھی۔ میں ناراض ہوں تم سے، شہیر نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے آہستگی سے شکوہ کیا تھا۔ اور میں بھی، وہ بھی ایک حق بھرے انداز میں کہہ کر اس کا دل جیت گئی تھی۔ دونوں ہنس دیے تھے اور فضا میں جلتے رنگ بچ اٹھے تھے۔